آسمان کے وہ دروازے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، کیا وہ بلیک ہولز ہیں؟ کیا بلیک ہولز راستے ہیں، اور اگر ہاں تو کہاں کے راستے؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان، اور یہ غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 54 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہول خلا میں صرف ایک سوراخ نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ پراسرار ترین مقام ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے، اس کائنات کا کوئی بھی مادہ یعنی میٹر، کوئی انرجی، یہاں تک کہ روشنی بھی اگر بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن یعنی اس کی باؤنڈری کو پار کر لے تو وہ واپس نہیں آ سکتی۔ جو چیز اس کے اندر گئی وہ بظاہر اس کائنات سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، فنا ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک سوال سائنسدانوں کی نیند اڑا دیتا ہے، جو چیز اندر گئی وہ گئی کہاں؟ کیا وہ واقعی ختم ہو گئی، یا وہ یہاں سے غائب ہو کر کسی اور جگہ منتقل ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم کوانٹم فزکس اور قرآن کریم کے تصور سدرۃ المنتہا کو ملا کر ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو شاید 1400 سال پہلے ہونے والے عظیم ترین واقع معراج کی سائنسی توجیہ بن سکے، یا اس کی ایکسپلینیشن بن سکے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ انتہائی ضروری کنسیپٹس کو، جیسے کویزارز، وائٹ ہولز، انفارمیشن پیراڈاکس، کاسمک ٹری، اور قرآن کریم کے تصور سدرۃ المنتہا کو۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بلیک ہولز کو اندھیرا یعنی پچ بلیک ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کائنات کی سب سے روشن چیز جسے کویزارز کہتے ہیں وہ بھی دراصل میں ایک بلیک ہول ہی ہوتا ہے۔ لیکن بلیک ہول اتنا روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت تیزی سے رگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرکشن کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک بہت بڑا بلیک ہول ستاروں اور گیس کو تیزی سے اپنے اندر کھینچتا ہے تو اس کے منہ پر اتنی شدید رگڑ فرکشن پیدا ہوتی ہے کہ وہاں نور کا، روشنی کا ایک طوفان بن جاتا ہے۔ یہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک اکیلا کویزار ہماری پوری کہکشاں، ہماری پوری گلیکسی کے اربوں ستاروں سے زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کے لائٹ ہاؤسز ہیں، اندھیرے کے مرکز میں چھپی ہوئی آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی۔ تو یاد رکھیے، بلیک ہول صرف اندھیرا نہیں بلکہ یہ انتہائی شدید روشنی کا مرکز بھی ہے۔ اب آتے ہیں مرکزی سوال پر، کیا بلیک ہول ایک راستہ، ایک دروازہ، ایک گیٹ وے ہے؟ مشہور فزسسٹ ڈاکٹر نیکودم پاپلاوسکی ایک بہت بڑا اور حیران کن دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلیک ہول کے اندر مادہ، میٹر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک دروازہ ہے۔ ڈاکٹر نیکودم پاپلاوسکی یہ مانتے ہیں کہ بلیک ہول کا دوسرا سرا ایک وائٹ ہول ہے، یعنی ایک طرف بلیک ہول اور دوسری طرف وائٹ ہول، یعنی جو مادہ یہاں سے غائب ہوتا ہے وہ شاید کسی دوسری کائنات میں بگ بینگ بن کر نکلتا ہے۔ اسے ایک غبارے کی مثال سے سمجھی۔ فرض کرے ہم ایک غبارے کے اندر رہتے ہیں، یعنی ہماری پوری کائنات ایک غبارہ ہے اور بلیک ہول اس غبارے کی گرہ نوٹ ہے جہاں سے ہوا نکلتی ہے۔ ہمارے لیے چیزیں اس گرہ میں جا کر غائب ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف شاید وہ گرہ کھلتی ہے، وہ تمام مادہ ایک وائٹ ہول کے ذریعے باہر نکل کر ایک نئی کائنات میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ایک اور کائنات ہے۔ یعنی ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے۔ بلیک ہولز وہ ٹنلز ہیں یا سرنگیں ہیں جو ایک کائنات کو دوسری کائنات سے جوڑتے ہیں، یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات جانے کا راستہ، ایک طرف بلیک ہول، دوسری طرف وائٹ ہول۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر بلیک ہول ایک راستہ ہے تو کیا ہم اس میں سے گزر سکتے ہیں، دوسری کائنات میں جا سکتے ہیں؟ فزکس کہتی ہے ہرگز نہیں۔ بلیک ہول کے مرکز یعنی سنگولیرٹی میں
کشش ثقل یعنی گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو بھی بھاپ بنا دے۔ اگر کوئی انسان یا راکٹ وہاں جائے تو وہ اسپیگیٹی یعنی نوڈلز کی طرح کھنچ کر بکھر جائے۔ کوئی بھی مادی جسم، میٹر سے بنا فزیکل باڈی وہاں زندہ نہیں بچ سکتا۔ تو پھر راستہ کیسے کھلا؟ یہاں اسٹیفن ہاکنگ اور دیگر سائنسدانوں نے انفارمیشن پیراڈاکس کا نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ یعنی فزیکل باڈی تباہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی انفارمیشن یعنی اس کا ڈیٹا، اس کی اصل روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ جدید کوانٹم تھیوریز کے مطابق بلیک ہول سے شاید جسم نہیں گزر سکتا، لیکن انفارمیشن دوسری طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اب ان تمام سائنسی کڑیوں کو جوڑیے۔ بلیک ہول ایک ایسا راستہ جہاں مادہ فنا ہو جاتا ہے مگر انفارمیشن گزر سکتی ہے۔ وہاں شدید ترین آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی کوزارز ہیں، اور وہ ہماری آخری حد ہے یعنی باؤنڈری ہے، اور وہ ایک راستہ ہو سکتا ہے ایک کائنات سے دوسرے کائنات میں جانے کا۔ اب قرآن کریم کی سورہ نجم کھولیے جو واقعہ معراج کا ذکر کرتی ہے۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، کولیپس کر جائے۔ سائنس کے روح سے بلیک ہول بننے کا عمل یہی ہے۔ جب ایک ستارہ اپنی موت پر گرتا ہے، کولیپس ہوتا ہے، تو بلیک ہول بنتا ہے، یعنی معراج کے سفر کا آغاز ہی بلیک ہول بننے کے اشارے سے ہوا۔ غور کیجیے، ستارے، کہکشائیں، گلیکسیز اور یہ اربوں کھربوں نوری سال تک پھیلی ہوئی کائنات، یہ سب صرف ہمارا پہلا آسمان، ہمارا فرسٹ اسکائی ہے۔ باقی 6 آسمان اس فزیکل کائنات سے باہر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جیسے پیاز کے چھلکے، ایک کے اوپر دوسرا۔ اگر ہمارا پورا یونیورس صرف پہلا آسمان ہے تو دوسرے آسمان میں جانے کا راستہ کہاں ہے؟ جیسے ہم نے اوپر بیان کیا، سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید بلیک ہولز وہ ٹنلز ہیں، وہ راستے ہیں جو ہماری اسپیس ٹائم یعنی پہلے آسمان کو پھاڑ کر ہائیر ڈائمنشن یعنی دوسرے آسمان اور دوسرے سے تیسرے اور ایسے ہی جوڑتی جاتی ہے۔ اب تصور کیجئے سفر معراج کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان سے گزرے، پھر دوسرے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے اور اس کے آخری کنارے پر پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے سے گزر کر کہاں گئے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ یعنی درخت، بیری کا درخت، اور انتہا یعنی دی الٹیمیٹ باؤنڈری، آخری حد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری کائنات، ہمارا اسپیس ٹائم، ہمارا ٹائم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دی اینڈ ہے۔ اور وہاں کا منظر کیا تھا؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے جب سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، یعنی شدید تجلی اور روشنی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ کوازارز یعنی بلیک ہولز کتنے روشن ہوتے ہیں، اتنے روشن کہ شاید انسانی آنکھیں اس چمک کو برداشت نہ کر سکے۔ اور شاید اسی لیے اگلی آیت کہتی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ آنکھیں کب چندیا جاتی ہیں؟ جب آپ بہت روشن چیز دیکھتے ہیں تو آنکھیں آپ کی چندیا جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیے اب بلیک ہول کی شکل اور درخت کی شکل میں مماثلت کو سمجھتے ہیں کہ کیوں درخت کا لفظ استعمال ہوا۔ سائنس جب بلیک ہول یا ورم ہول کا 3D سٹرکچر بناتی ہے تو وہ ایک فنل کی طرح نظر آتا ہے، ایک ایسا تنا، ایک ایسا ٹرنک جو درمیان سے تنگ ہے لیکن اوپر اور نیچے جا کر پھیل جاتا ہے، بالکل ایک درخت کی طرح۔ خاص طور پر جب ہم کسی کوازارز کے مرکز سے نکلنے والی میگنیٹک فیلڈز اور انرجی جیٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ خلا میں ایسے پھیلتی ہیں جیسے کسی عظیم الشان درخت کی شاخیں اور اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے آخری حد کو سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت کہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، بلکہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ وہ کاسمک ٹری ہو
یہ وہ کاسمک درخت ہو جس کا تنا بلیک ہول کی صورت میں کائنات یعنی ہماری کائنات پہلے آسمان سے جڑا ہو، اور اس کی شاخیں عالم بالا ہائر ڈائمینشن میں پھیلی ہوئی ہوں، جو نچلی دنیا کو اوپر والی دنیا سے کنیکٹ کرتا ہے، اسے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے اندہا جنت الماوا، یعنی اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ غور کیجئے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جنت الماوا تک پہنچنے کے لیے کس چیز سے گزرنا ہوگا؟ سدرۃ المنتہا سے گزرنا ہوگا۔ اس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ سدرۃ المنتہا محض ایک جگہ نہیں یا صرف ایک لینڈ مارک نہیں، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، ایک گیٹ وے ہے، ایک دروازہ ہے، اور یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے جو اپنی ساخت اور اوصاف میں آج کے بلیک ہول سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ وہی شدید ترین روشنی جو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیتی ہے، بالکل دا بلائنڈنگ لائٹ آف کوزارس کی طرح۔ وہی کھینچنے کی طاقت جو کسی چیز کو واپس نہیں جانے دیتی، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے گزرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اور وہی درخت جیسی شکل یعنی ٹری شیپ جو بلیک ہول کی میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے، وہی شیپ بالکل اسی طرح جیسے آج جدید سائنس صدیوں کی تحقیق کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بلیک ہول محض تباہی کا گڑھا نہیں، بلکہ یہ دوسری کائنات کا راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں عقل انسان ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے، اور دل ایک بہت بڑے سوال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ 2026 ہے، ہمارے پاس ناسا ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، اربوں ڈالر کے سپر کمپیوٹرز ہیں، اور ہزاروں سائنسدانوں کے دماغ ہے۔ تب جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ ستارہ مرتا کیسے ہے، بلیک ہول بنتا کیسے ہے، اور کوئزارس کی روشنی کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر سوچئے 1400 سال پہلے عرب کے اس تپتے ہوئے صحرا میں، جہاں کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، جہاں فزکس کی الف بے سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، وہاں ایک ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ کیسے ادا ہوئے جو آج کی کوانٹم فزکس کو نچوڑ دیتی ہے۔ آئنسٹائن کو اسپیس ٹائم سمجھنے کے لیے 20ویں صدی کا انتظار کرنا پڑا، لیکن قرآن کریم نے صدیوں پہلے النجم اذا ہوا یعنی ستارے کا گرنا کولیپس ہے نہ کہہ کر بلیک ہول بننے کا فارمولا بیان کر دیا۔ سائنسدانوں کو بلیک ہول کی شکل سمجھنے کے لیے کروڑوں بلینز آف ڈیٹا پوائنٹس جمع کرنے پڑے، لیکن قرآن کریم نے اسے ایک ہی لفظ میں سمو دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو باؤنڈری سسٹم سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگانی پڑی، قرآن کریم نے اسے انتہا دا الٹیمیٹ لمٹ کہہ کر پہلے ہی دن بتا دیا۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ کیا یہ کسی انسان کا تکا ہے، گیس ہے؟ ناممکن۔ ایک تکا، ایک گیس لگ سکتا ہے، دو لگ سکتے ہیں، لیکن اتنی پیچیدہ سائنسی تفصیلات، اتنی باریکی، اتنی درست اصطلاحات یہ انسانی دماغ کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کا کھلا اور روشن ثبوت ہے کہ یہ الفاظ اس ہستی کے ہیں جس نے بلیک ہولز کو تخلیق کیا ہے۔ یہ الفاظ زمین سے نہیں اٹھے، یہ الفاظ آسمان سے اترے ہیں۔ یہ خالق کا کلام ہے جو مخلوق کو اپنی نشانیاں کی طرف بلا رہا ہے اور نشانیاں دکھا رہا ہے۔ شاید اسی لیے اس سورہ یعنی سورہ نجم میں سفر معراج کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کو دیکھا۔ آج سائنس جسے دریافت یا ڈسکوری کہتی ہے، قرآن کریم کے لیے وہ صدیوں پرانی خبر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس کا غرور ٹوٹتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے اور ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بلیک ہول کا راستہ کھل چکا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس راستے کے پار موجود 7 سماوات اور ملٹی ورس کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن کریم کے 7 سماوات یعنی 7 آسمان اور اسٹیفن ہاکنگ کی لمیٹڈ ملٹی ورس تھیوری کس طرح ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ہماری جدید سائنس اور تدبر ہے۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کامل ہے۔ ہم یہ باتیں صرف اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت کا احساس کر سکیں۔
اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں، ہماری کمیوں، ہماری کم علمی کو معاف کرے۔ اگر ان الفاظ نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔